السلام علیکم جناب، تو آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں سٹوری ایٹ ایوری کارنر پہ۔ آج ہم کافی کی دکان پر آئے ہیں، کافی کی شاپ پہ آئے ہیں، اور میرے ساتھ میرا دوست مسٹر واجد علی پمہار انہوں نے مجھے وزٹ کیا ہے آج۔ تو ان کی موجودگی میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوال و جواب میں ان سے پوچھے جائیں۔ میں اس شہر میں نیا ہوں اور مجھے اس چیز کے بارے میں جو ہے نا کچھ چیزیں ہیں جو مجھے پتہ نہیں ہیں، اور یہ میرے دوست جو ہے نا ذرا پرانے ہیں اس شہر میں، تو میں چاہتا ہوں یہ مجھے کسی چیزوں کے بارے میں بتا سکیں۔ تو السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا حال چال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ خیر کرے۔ اچھا سر، سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، برلن میں ایوری تھنگ صحیح چل رہی ہے، اور یہاں پہ سوشل لائف اور لوگوں کا ٹریفک اچھا ہے، اور کمپیئر کریں آپ دوسرے جرمن سٹی سے تو میں سمجھتا ہوں کہ برلن ایک بہت اچھا سٹی ہے۔ بہت بڑے دو میں سمجھتا ہوں۔ آپ کو یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا سر یہاں پہ رہتے ہوئے؟ مجھے آلموسٹ 3 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہ بتائیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس شہر میں؟ مطلب ہے کوئی بندہ نیا آتا ہے کسی اور ملک سے نا، جی تو اس کو سب سے پہلے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میں تو اگر اپنی بات کروں تو میں جب آیا تھا فرسٹ ٹائم یہاں پہ، تو یہاں پہ آئے ہوئے تو مجھے 1 مہینہ ہوا ہے، مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے چیزوں کا، لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے شروع میں، اس کو گھر کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اس کو لیٹ سے اس نے ٹریولنگ کس طرح کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ کیا آپ دیکھتے ہیں کس طرح اسے کرنا چاہیے؟ ذرا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو تاکہ ان سب کو فائدہ ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیو کمرس کے لیے سب سے جو بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے وہ اکوموڈیشن ہوتی ہے۔ چاہیے برلن ہو گیا، زیادہ تر برلن میں آج کل بہت ایشو چل رہا ہے، کیونکہ دوسرے سٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سٹیز ہوتے ہیں تو آپ کو اکوموڈیشن 1 ویک یا 2 ویک کے بعد مل جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم اپنی بات کریں، ہم یہاں پہ 3-4 سال سے رہ رہے ہیں، تو آلموسٹ ہمیں 6 منتھ لگ گئے تھے، تو آپ بھی نیو آئے آلموسٹ۔ بالکل صحیح بات، بالکل، تو 6-7 منتھ لگ گئے تھے اکوموڈیشن ڈھونڈنے میں، تو اور ابھی تک یہ نیو کمرس کے لیے ایشو ہے۔ باقی یہ ہے کہ نیو کمرس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کمیونٹی کے ساتھ تھوڑا سا جڑنا چاہیے، کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے۔ فیس بک پہ، اور زیادہ فیس بک پہ پیج ہے، تو آپ فار ایگزامپل جیسے ووننگ ان برلن ہو گیا، تو مطلب وہ آ کے فیس بک کے پیج جوائن کریں اور لوگوں سے رابطہ کریں کہ ہمیں اکاموڈیشن چاہیے وغیرہ وغیرہ، لوگوں سے رابطہ کریں تو ایٹ لیسٹ ان کے لیے کوئی آپشن نکل آئے، کیونکہ اگر آپ کمپیئر کرو گے جو پریویس یہاں پہ رہتے ہیں ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے، تو ان کو تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے کس کمپنی میں یا کس طرح آپ کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اپلائی کرنے کا، تو وہ فائدہ ہو سکتا ہے ان کو۔ بالکل۔ اور یہ ادھر یہ ٹریولنگ کا کیا حساب کتاب ہے یہاں پہ؟ ٹریولنگ بندہ پر منتھلی پے کرنا پڑتا ہے، 6 منتھ کا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے کیسے ہے؟ اس کے علاوہ جو بندہ کوئی کام کر رہا ہے ان کے لیے کیسے ہے؟ تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا تاکہ آسانی ہو سکے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو۔ تو ٹریولنگ کا یہ سین ہے کہ یہاں پر تو پہلے ایک فکس ٹکٹ ہوتی تھی، تو آلموسٹ 86 یورو کی، 86 یورو 90، جو کہ بہت مہنگا ہے، آپ کنسیڈر کریں تو کافی مہنگا پڑتا ہے پر منتھ ٹکٹ۔ تو آپ اس میں ایک انکلوڈ اے بی زون انکلوڈ ہوتا ہے، تو یہاں پہ برلن میں آپ کو پتہ ہوگا کہ 3 زون ہیں، اے بی سی۔ تو نارمل تو اے بی کی ضرورت پڑتی ہے بندے کو، وہ انسائڈ ہوتا ہے میرے خیال سے سی زون میں ایئرپورٹ ہے میرے خیال سے، سی زون میں بالکل برانڈبرگ ایئرپورٹ آ جاتا ہے، تو لیکن اس میں کچھ سٹیز آتے ہیں تو وہ بھی ضرور ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی آپ ٹریولنگ کر رہے ہو کسی دوست کے پاس، تو زیادہ تر اے بی میں اگر آپ ٹکٹ لے تو ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل ریسنٹلی کیا ہوا تھا کہ جس طرح کے انفلیشن ہے اور مہنگائی کا بہت ایک ایشو چلا، مہنگائی تو پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے، خاص کر اپنے ملکوں کی بات کریں تو وہاں پہ تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ یہاں پہ مہنگائی کا کیا حساب کتاب ہے؟ یہاں پہ مہنگائی بالکل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کے سپر مارکیٹس میں زیادہ تر جو ان کی بروڈس ہوتی ہیں، بریڈس ہوتی ہیں، یا ان کے پاس آئل ہوتی ہے، یا ان کے پاس دوسری چیزیں، ان کی بہت پرائز انکریز ہو گئی سڈنلی، جو کہ آپ ریئلائز نہیں کر سکتے کہ 1 سال میں جو پرائزز تھی جو کہ 1 یورو کی تھی وہ کوئی 4 یورو کوئی 3 یورو میں 300% تک بڑھ گئی ہیں، تو 300% تک چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ اچھا، تو آپ ریئلائز کر سکتے ہو کہ کس شدید مہنگائی پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ ایک اچھا ہے کہ گورنمنٹ، اس میں مہنگائی تو ہو گئی لیکن گورنمنٹ نے کوئی سٹیپس لیے ہیں مطلب لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، اس کے بارے میں کوئی آپ کو پتہ ہے؟
جی بالکل. تو جب تک جو مجھے میرا آئیڈیا ہے تو زیادہ آئیڈیا نہیں، لیکن میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ انہوں نے بہت اقدامات لیے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ریسنٹلی برلن میں ایک ٹکٹ آئی تھی تو اس میں آلموسٹ 29 یورو تھی، تو جو کہ آپ آلموسٹ جرمنی میں پورے جرمنی میں ٹریول کر سکتے تھے. تو آپ لوکل ٹرین تھی ان کی، تو ان میں آپ جا سکتے تھے جرمنی میں کسی بھی سٹی میں جائیں. تو جو کہ میں ٹکٹ کے ساتھ پورے جرمنی میں آپ جا سکتے ہیں. صحیح. ابھی تو نہیں ہے میرے خیال سے، وہ ٹکٹ بند ہو گئی ہے ابھی شاید. بالکل، وہ ابھی ٹکٹ ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ دوبارہ مارچ سے آپ نے نیوز میں اگر دیکھا ہو تو مارچ سے میں سمجھتا ہوں مارچ یا اپریل سے وہ دوبارہ ایک ٹکٹ آ رہی ہے جو کہ ڈوائچلینڈ ٹکٹ کے نام سے جانی جاتی ہے. تو اس ٹکٹ کی پرائز کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے کہ اس کی کتنی پرائز ہوگی اور کیا حساب پر منتھلی دینی ہوگی، اس کو پر 6 منتھ ہوگا، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے، آئیڈیا ہے؟ ذرا وہ بتائیے گا پلیز. ہاں، تو یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی باتیں بہت چل رہی ہیں اس ٹکٹ کے بارے میں. ڈوائچلینڈ ٹکٹ کا نام ہے اس کا، اور باتیں بہت چل رہی ہیں اس کی. اور اس کا 49 یورو اس کی. ڈوائچلینڈ کا مطلب ہے یہ ٹکٹ پورے جرمنی میں چلے گی؟ آف کورس. اچھا، بالکل. تو ہمارے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا بہت کائنڈ آف ایک ایسٹرونشنگ ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ بالکل، کیونکہ جب ہم نے یہ سنا تھا ایک 29 یورو کی ٹکٹ آ رہی، کوئی امپاسبل ہے. کوئی ملک میں آپ کو کیوں ٹکٹ دے گا ایک ٹکٹ پہ آپ سارا ان کا کنٹری گھومیں؟ ہے تو امپاسبل. لیکن آپ ان کی گورنمنٹ کو دیکھیں، انہوں نے کتنا سپورٹ کیا ہے لوگوں کو، اور ان کے بونس آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ان کی بونس آئے ہیں جو کہ جس کی سیلری 2000 پر یورو پر منتھ ہے، تو ان کو بونس دے رہے ہیں. 3000 تک بونس ہے جو کہ ان کو ایک سال میں ایسا کر کے ملے گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھے اقدامات ہیں. ایٹ لیسٹ یہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ کیونکہ ان کے ایشوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھے اقدامات ہیں جو کہ ہمارے ملک میں بھی میں سمجھتا ہوں اگر لیے جائیں، لیکن نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے پاس آلریڈی اکانومی کے ایشوز ہیں. ہاں، بہت زیادہ ایشوز ہیں. صحیح بات ہے. اچھا، کوئی اور چیز آپ بتانا چاہیں جس سے جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں یا ادھر یہاں سے آگے کام کرتے ہیں ان کے لیے ایسی چیز کوئی بتائیں تاکہ ان کو آسانی ہو سکے؟ مثال کے طور پہ یہ بتائیں کہ کوئی بندہ کہیں باہر سے آتا ہے، اس کو شاپنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے، کپڑے یا جوتے یا مثال کے طور پہ کھانے کے کوئی آئٹمز ہیں، تو اس بارے میں آپ کون سی شاپس ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ذرا بتائیے گا پلیز. ہاں، تو میں فوڈ کے حساب سے جو ہے وہ تو میں آپ کو سپر مارکیٹس، جرمن سپر مارکیٹس بھی ہیں اور ترکش سپر مارکیٹس ہیں، تو وہ میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو. تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک بولو مارکیٹ ہے ان کی جو کہ ترکی مارکیٹ ہے. باقی آپ کو بہت ساری یہاں پہ بہت ورائٹی ہے کیونکہ یہاں پہ ترکش کمیونٹی بہت زیادہ ہے، عربک کمیونٹی بہت زیادہ ہے. تو آپ کو میں سمجھتا ہوں ہر آپ کے ان کے بسیرس میں جو ان کے ایریاز ہیں آپ کو ترکش اور عربک مل جائیں گی، تو آپ کو حلال فوڈ اور مل جائے گا میں سمجھتا ہوں. باقی اگر آپ شاپنگ کی بات کریں گے، ٹیکسٹائل کی بات، تو وہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا اکانومیکل وے میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں پرائم مارک بہت اچھا آپشن ہے. ایک پرائم مارک ہو گیا اور آپ کا دوسرا ہے میں اس کا نام بھول گیا ہوں، پرائم مارک ہو گیا، پل اینڈ بیئر ہو گیا. بالکل. تو وہ بھی بہت اچھے ہیں. تو آپ اکانومیکل بھی ہیں، کپڑے بھی ان کی ٹیکسٹائل بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا سر، میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ باہر سیکیورٹی کے بارے میں، کچھ لوگ جب اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اس ملک میں سیکیورٹی کیسی ہوگی، ہمارے بچے کیسے رہیں گے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں رات کے ٹائم باہر جانا چاہتے ہیں، نائٹ آؤٹ پہ جاتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں. تو سیکیورٹی کے بارے میں آپ کیا یہاں پہ بتائیں گے؟ کیونکہ میں اگر اپنی بات کروں، میں جہاں سے آیا ہوں تو وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات تو اتنے اچھے نہیں ہیں. رات کے ٹائم میں بندہ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتا. تو یہاں پہ اوور آل آپ ہمیں بتا دیں، اوور آل سیکیورٹی کی کیا حساب کتاب ہے، وہ ذرا بتائیں ہمیں. جی، تو سیکیورٹی کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جرمنی میں سمجھتا ہوں بہت ایک سیکیور ملک ہے. اور آپ رات کو کہیں آپ کی ٹرینز ہیں، آپ کو کہیں سفر کرنا ہے، تو آپ کو کہیں جانا ہے سٹی میں، برلن میں جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت سیف پلیس ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح اگر آپ کچھ لڑکے ہوتے ہیں وہ کوئی ایشو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خود کوئی ایسا اقدام یا خود ایسا کوئی ایکشن نہیں لیتے جس کو آپ کو نقصان خود ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر کوئی ہو بھی سکتا ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ایمرجنسی سروسز، پولیس سروس بہت اچھی ہے. تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی
ڈرنا چاہیے یا پولیس سے پوچھنے میں ہچکچاہٹ لینی چاہیے؟ کوئی مسئلہ میں نہیں ہے۔ سمجھتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی پولیس کو کال کیا کریں، تو جرمنی میں کوئی بھی ایشو ہو، ایون آپ کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہو، آپ کال کریں ان کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ایشوز حل ہو سکتے ہیں بالکل۔ سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے جو ہے نا ہمیں ٹائم دیا اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا۔ تو ہماری چاہت یہ ہوگی کہ اگر ہمیں مستقبل میں کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن کی ضرورت پڑے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ انفارم کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا، تھینک یو ویری مچ سر۔ آپ کا بھی شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم ساتھ ہی رہیں گے، کوئی ایشو